لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ صلوات پڑھتے محمد والے محمد آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب مرحوم و مغفور قیصر عباس صاحب ابن بند حسن صاحب کی روح کو ایصال فرمائے۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ داہنی طرف اس طرف جگہ کافی ہے، اندر آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ فراہم ہے۔ یہ اس طرف داہنی طرف بہت جگہ آ جائیں، داہنی طرف اس طرف جگہ۔ امام کا زمانہ ہے ولادت اور شہادت کا، اور ظاہر ہے کہ ماہ رجب سے آپ خوب واقف ہیں۔ رمضان اللہ کا مہینہ، شعبان رسول اللہ کا مہینہ، تو اب جب 2 مہینے سامنے آ چکے تو مولا نے فرمایا میرا، تو ادھر سے آواز آئی تیرا رجب۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ امام کا مہینہ ہے، اور ایک امام کا سیرت اور عقائد کے اعتبار سے چاہنے والا اس دنیا سے گیا ہے، اس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ زمین، فوجوں، ملکوں پر اپنی طاقت سے راج کرنے والے قیصر اور گزرے ہیں، لیکن اپنے خلوص اور محبت اور خدمت خلق، یا لفظ بدل کے کہوں خدمت خلائق، علائق دنیا سے دور رہ کے کرنا، اور ایسے انسان کا ہونا تو واقعی معنوں میں قیصر وہی ہوتا ہے کہ جو اس انداز سے زندگی گزارتا ہے، جو دلوں کے اوپر راج کرتا ہے، جو ذہنوں کے اوپر راج کرتا ہے، جو فکروں پر راج کرتا ہے۔ مرنے کے بعد سے کوئی ایسا نہیں ملا جس نے تعریف نہ کی ہو، جس نے ستائش نہ کی ہو، جس نے ذکر خیر میں یاد نہ کیا ہو، جس نے کوئی نہ کوئی خوبی نہ بیان کی ہو۔ یہ سارے تذکرے سے ایسا لگتا ہے کہ اس نے صرف امام مانا نہیں ہے بلکہ امام کو عملی حیثیت سے قبول کیا ہے۔
توجہ فرمائے اپنے، امام ماننا اور ہے، امام کی سیرت پہ چلنا اور ہے۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی فقط ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام سے واقف نہ ہو وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ وہ امام، ظاہر ہے کہ آج امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور تمام علماء تشریف فرما ہیں اور سب کے سب آگاہ ہیں، واقف ہیں۔ صرف اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ امام کتنا بڑا مرتبہ ہے امامت کا۔ اس کا جو سب سے چھوٹا مصداق ہے، سب سے چھوٹا، وہ پیش نماز ہے۔ امام کے مطلب ہوتا ہے آگے چلنے والے، امام کا مطلب ہوتا ہے آگے چلنے والے، یعنی جو آگے چل رہا ہے۔ اور اس کا سب سے چھوٹا مصداق کون ہے؟ پیش نماز۔ پیش نماز کے لیے ہمارے ہاں شرط کیا ہے؟ پیش نماز کے لیے شرط یہ ہے، یوں تو ہر آدمی کے لیے، ہر مومن کے لیے واجب ہے کہ جتنا مسئلہ اس کو دن و رات پیش آتا ہے، نماز کا مسئلہ ہو، طہارت کا مسئلہ ہو، وضو کا مسئلہ ہو، ہر مومن کے لیے واجب ہے کہ اتنا مسئلہ وہ جانے، واجب ہے۔ ہر مومن کے لیے واجب ہے کہ جتنا نماز کے اندر مسئلہ ہوتا ہے، جسے اصطلاح فقہ میں کہا جاتا ہے عامۃ البلوہ مسائل، جو عام طور پر ہم کو لاحق ہوتے رہتے ہیں، وہ مسائل ہم جانیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو اتنا مسئلہ جانتا ہو وہ ایک حد تک پیش نماز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اتنا مسئلہ جانتا ہے، یعنی قرأت اس کی صحیح ہے، مسائل سے واقف ہے، رکوع سجود و ارکان و واجبات سے واقف ہے، تو اب وہ پیش نمازی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مگر ایک شرط نے آ کے روکا، کہ وہ کیا شرط ہے؟ کہ عادل بھی ہونا چاہیے، عادل بھی ہونا چاہیے۔ عادل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عادل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے گناہ نہ کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، قتل نہ کرتا ہو، زنا نہ کرتا ہو، غاصب نہ ہو، غیبت نہ کرتا ہو۔ یہ وہ گناہ ہیں جو گناہان کبیرہ ہیں، بڑے گناہ نہ کرتا ہو۔ ہر آدمی جو عامۃ البلوہ مسائل جانتا ہے نماز پڑھا سکتا ہے، لیکن ایک شرط آگے بڑھ کے کہتی ہے اس کا عادل ہونا بھی ضروری ہے۔ عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شارٹ میں سب کے سب اس کی بے گناہی سے واقف ہوں۔ بھئی لفظیں ہم نے بدل دی ہیں، یعنی مختصر میں یہ ہے کہ سب کے سب جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے اس کی بے گناہی سے واقف ہوں۔ اچھا واقف کیسے ہوں گے؟ ہمارے گلو نیتا جی اگر پوچھیں کہ مولانا کیسے پتہ چلے کہ آپ عادل ہیں، تو اس کا سیدھا شریعت نے یہ راستہ بتا دیا ہے کہ جس جگہ کا پیش نماز ہے، توجہ فرمائیں آپ، جس جگہ کا پیش نماز ہے اس خاندان والے، اس گھر کے لوگ، اس محلے کے لوگ یہ بتائیں کہ ہاں یہ گناہ کبیرہ نہیں کرتا ہے اور گناہ صغیرہ پر کو ریپیٹ نہیں کرتا ہے، ریپیٹیشن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم رہنے والے ہیں رنوں کے، لندن والے گواہی دے رہے ہیں مولانا بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے نیک ہیں، ہم رہنے والے بڑی مسجد کے ہیں، مگر اسپین والے کہتے ہیں مولانا سے بڑھ کے پرہیزگار کوئی نہیں ہے۔ عزیزو جہاں کا عالم ہے وہی اس کی حقیقت اور قلعی کھلتی ہے کہ یہ کتنا گناہ کبیرہ سے دور ہے اور کتنا گناہ صغیرہ سے دور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب ظاہر ہے میں یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہوں، اگر محلے کا آدمی بھی تمام مسائل سے واقف ہو اور عدالت رکھتا ہو، توجہ کریں آپ، اگر محلے کا عالم بھی تمام مسائل سے آگاہ ہو اور وہ گناہ کبیرہ سے دور ہو، گناہ صغیرہ بار بار نہ کرتا ہو، تو وہ اس عالم سے افضل ہے کہ جس کے پاس ڈھیروں علم ہے مگر عدالت نہ ہو۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ جس کے پاس ڈھیروں علم ہو مگر عدالت نہ ہو۔ ارے علم کا ہونا اور ہے اور عدالت کا ہونا اور ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ علم ہونا اور بات ہے، عدالت ہونا اور بات ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا بھی پیش، ہم لوگ کتنے حساس ہیں، کتنے سینسیٹیو ہیں، کتنے سخت ہیں ان تمام شرائط میں، امامت کے مرحلے میں ہم چھوٹا سا بھی امام مانتے ہیں
تو جب تک اس کی بے گناہی کا یقین نہیں ہو، بے گناہی کا یقین، توجہ فرمایا آپ، بے گناہی کا یقین نہ، مجھے میں اپنے اعتبار سے میں تو سراسر گنہگار ہوں، لیکن اگر آپ چھوٹا سا بھی پیش نماز مانتے ہیں تو اس کی بے گناہی کا یقین ہوتا ہے، تبھی آپ اس کو آگے کرتے ہیں، تبھی آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور ذاتی طور پر اسے بھی احساس کبریائی اور بڑپن کا احساس نہ ہو، لہذا اسے 2-4 انگل نیچے ہی رکھا گیا ہے کہ آپ آگے ہونے کے بعد بھی خود کو اونچا نہ سمجھے۔ اب اگر کوئی پیش نمازی ہی کو اپنے لیے اونچائی کا سبب سمجھے تو سب سے پہلے عدالت وہی ساقط ہو گئی کہ یہ اپنے کو امامت کے ذریعے سے بلند کرنا چاہ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ نیک تھا پیش نماز بنا، پیش نماز ہونے کی وجہ سے نیک نہیں بنا ہے، توجہ فرمائیں، نیک ہے تو پیش نماز ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ پیش نماز ہو گیا تو نیک ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں یہی سمجھا جاتا ہے جو پیش نماز ہو گیا وہی نیک ہے، نہیں، جو نیک ہوگا وہ پیش نماز ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ سید صاحب پیش نماز ہوں، یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ خان صاحب پیش نماز ہوں، اوریجنل والے خان صاحب ہوں یا غیر اوریجنل والے خان صاحب ہوں۔ خان کا بھی لقب بڑا اہم ہے، میں بھی پڑھ رہا تھا تو معلوم ہوا کہ صاحب عزت، صاحب شوکت، صاحب وقار، نیک نفس، اچھے لوگ، وفادار، وفا شیار، ایسا تھوڑی ہے کہ آنکھ بند کر کے ہر ایک پر حملہ کر دینے والے کو خان صاحب کہا جاتا ہے۔ خان صاحب وہ لقب ہے جو نہایت محترم لقب ہے، ترکی سے یہ لقب چلا ہے، اور ترکی کے تمام لوگ جو معززین تھے ان کا لقب خان صاحب تھا۔ تو یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھانے میں خان صاحب کی شرط ہو، سید صاحب کی شرط ہو، نقوی صاحب پڑھاویں اور علوی صاحب نہ پڑھاویں، یا رنوی پڑھاویں یا لکھنوی نہ پڑھاویں، یا لکھنوی پڑھاویں لکھنوی نہ پڑھاویں، کوئی شرط نہیں ہے۔ کیا شرط رکھی ہے؟ مسائل جانتا ہو، عادل ہو، سب سے اہم شرط عادل ہو۔ اب اگر عادل عراق کا بھی آیا ہوا عالم ہو، عالم کا لفظ ہٹا کے کہتا ہوں، عالم ہو، مگر آپ نے عدالت نہیں دیکھی تو عالم ہونے کے بعد وہ نماز پڑھانے کے قابل نہیں رہتا ہے، عالم ہونے کے بعد بھی وہ نماز پڑھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اب آپ نے ایک نیک نفس آدمی کو پیش نماز سمجھ کے رکھ دیا، نماز پڑھ رہے ہیں، توجہ فرمایا، ایک نیک نفس انسان کو نماز پڑھانے کے لیے رکھ دیا اور وہ نماز پڑھانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ ایک بار تو صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر۔ تشریف لائے سرکار، ادھر آ جائے، ادھر جگہ ہے کافی، ایک بار تو اور صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ پیش نماز کو رکھ دیا آپ نے نماز پڑھانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے پیش نماز ہے، اور نماز پڑھا رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے، جہاں بھی آپ مقامی ہو، اگر اس میں شرائط عدالت دیکھ لیتے ہیں تو احترام سے نگاہیں جھک ہی جاتی ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر۔ ورنہ تجربے کار اور بھی لوگ زیادہ ہیں، صاحبان علم اور زیادہ ہیں، لیکن عدالت کی شرط بہت اہم ہے۔ اب نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے، ایک ننھا سا بچہ عادل آپ نے دیکھا، اور آپ نے اور مسائل سے واقف ہے، اور جو شرائط امامت کے وہ سب نماز پڑھا رہا ہے۔ اب یہ بتائیے، وہ نماز پڑھا رہا ہے تو ننھا سا کا مطلب یہ نہیں کہ بالغ کی حدود سے 15 سال کا ہو، ایسا نہیں کہ ننھا سا کا مطلب 40 سال کا، یہ تو صرف وہاں ہوتا ہے کہ جہاں 6 ہی سال میں امامت کا بار آ جاتا ہے، 6 ہی سال کے سن میں امامت کی منزلیں اور ذمہ داری، اور صرف یہ نہیں کہ رنوں کا امام، 18,000 عالمین کا امام، عالمین 18,000 عالمین کا امام، جتنے بھی، الحمدللہ رب العالمین آپ جانتے ہیں نا، ساری تعریف اس خدا کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ تو اب اس کا مطلب جتنے عالمین ہیں
ان سب کا امام، اور عمر کتنی؟ 6 سال کی عمر سے امامت کا عہدہ ملا۔ تو عزیزو، چھوٹا امام نماز پڑھا رہا ہے، توجہ فرمائیں، چھوٹا امام، عادل امام، بہت ہی کمزور، ہندوستان کے اعتبار سے کاسٹ کا امام، کمزور کاسٹ کا امام۔ یاد رکھے، جہاں بے گناہی ہوتی ہے وہاں شجاعت ہوتی ہے، وہاں کمزوری نہیں ہوتی۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ جہاں بے گناہی ہوتی ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ جو شجاعت آقا ابوالفضل عباس کے پاس تھی وہ اعلان کر رہی تھی، یہ شجاعت بتا رہی ہے یہ معصوم نہیں ہے مگر محفوظ عن الخطا ضرور ہے۔ خطا نہ کرنا خود بہادری کی دلیل ہے، گناہ نہ کرنا خود بہادری کی دلیل ہے۔ چھوٹا سا امام نماز پڑھا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نماز پیچھے پڑھنے والوں میں بہت طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو لوگ جماعت کے عادی ہیں خوب جانتے ہیں کہ جماعت میں کس کس طرح کے لوگ آتے ہیں۔ اب ادھر امام نے رکوع کیا، رکوع میں گیا وہ چھوٹا امام جو گنہگار نہیں ہے۔ گنہگار، اگر آپ گنہگار سمجھ رہے ہیں تو نماز باطل ہے۔ کہیے مولانا اب تو ہم گنہگار جان کے نماز پڑھنے کے عادی بن گئے، گنہگار، خطا کار، بد اتوار، بد کردار، بد شعار، بد زبان، ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود ہم نماز پڑھنے کے عادی ہو گئے۔ تو اب ہم شرائط امامت کیا جانے؟ اب جب آگے نماز پڑھا رہا ہے تو جیسے ہی اس نے رکوع کیا اور اس رکوع سے پہلے ایک صاحب سجدے میں چلے گئے پیچھے والے، تو پورے مزاج کے اوپر کیا گزرا کہ بھئی یہ تو امامت کی رعایت نہیں کر رہا ہے، جماعت کی رعایت نہیں کر رہا ہے، جماعت کی رعایت نہیں کر رہا ہے۔ کسی نے ہلکا سا ٹوکا، کسی نے، اول تو ہر نمازی کو اپنی نماز کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ ہیں کیا کچھ غلط کہہ رہا ہو کہ بھئی بڑا چپ چاپ سے لوگ سن رہے ہیں؟ خاموشی دلیل آدھا صحیح ہوتا ہے صاحب، آدھا، ہم چاہتے پورا صحیح ہو۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ تو آدھا تو انہوں نے بتایا کہ صحیح ہوتا، آدھا آپ لوگ بتا دیئے کہ صحیح ہے۔ ایک بار تو اور صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو اب اس پیش نماز کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں، ذرا سا پیش نماز سے گڑبڑ کیا اس نے، اس کے ساتھ نہیں چلا۔ توجہ کریں آپ، پیش نماز کے ذرا سا ساتھ نہیں چلا، کچھ آگے بڑھ گیا۔ اب وہ سارے لوگ جو امام تو مانتے ہیں، پیش نماز مانتے ہیں، مگر اس کی بات سے آگے بڑھتے ہیں، تو وہ یاد رکھیں وہ جماعت کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں، نہ امام کا لحاظ کر رہے ہیں۔ امام جن حدوں میں رہے انہی حدوں میں آپ بھی رہیے، امام جہاں چلے وہاں آپ چلیے۔ یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہمیں سکھاتی ہے، اگر پیچھے امام کے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے اس سے سبقت کر لی تو سب کے سب ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارا کیسا معاشرہ ہے جو اماموں کی سیرت جانتا بھی ہے اور اس کے باوجود جوان خراب ہو رہے ہیں، بوڑھے برباد ہو رہے ہیں، بچیاں برباد ہو رہی ہیں، مگر معاشرہ خاموش ہے۔ یہ خاموشی بتا رہی ہے یہ پوری جماعت ہی غلط ہو گئی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ جماعت غلط ہو گئی ہے، اس لیے کہ جماعت کا تعلق یہ ہے کہ ٹھوکے۔ آخر آپ نماز میں ٹھوکتے ہیں نا کہ امام کے خلاف آپ چلے، تو جو اس چھوٹے سے امام کے خلاف چلے، نمازیوں کے، توجہ فرمائیں، نمازیوں کے پیشانی پہ بلا جاتا ہے، نمازیوں کے پیشانی پہ بلا جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جو ان بڑے اماموں کے خلاف چلے، ان بڑے امام اولو العزم اماموں کے خلاف چلے، میں نے لفظ اولو العزم اس لیے کہا ان کے ارادے بہت بلند، ان کے ارادے، ان کے خیالات، ان کی عظمتیں کیا کہنا، تو ان کے خلاف اگر چلے تو ظاہر ہے وہ کہاں سے معاف کیا جا سکتا ہے؟ بھائی یہ نثر ہے، یہ شعر نہیں ہے کہ لوگ مطلب جیسے ہر مصرے پہ نعرہ حیدری اور نعرہ صلوات، وہ تو جھنجھوڑ دیتا ہے شعر، اور نثر جو ہے تھوڑا سوچ سوچ کے جھنجھوڑواتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔
اور نظم جو ہے ہمیشہ نظم ہی کام آتا ہے، نظم ہی کا مولا نے بھی تاکید کی ہے، علیکم بتقوی اللہ والنظم فی الامور، سیٹنگ سے کام کیجئے، بے سیٹنگ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہر امام نے بہترین آرگنائز کیا ہے، بہت اچھے انداز میں سیٹنگ کیا، بہت عمدہ انداز میں سارے تمام، ہر امام کی بات کر رہا ہوں، سیٹنگ کیا۔ تو میں اس بات پہ آپ کے ذہنوں کو لانا چاہتا ہوں کہ ایک پیش نماز کو بھی آپ کو اگر نماز پڑھنا ہے تو اس کو گناہوں سے الگ سمجھنا پڑے گا، تحقیق کے ساتھ سمجھیے اور چاہے حسن ظن کے ساتھ سمجھیے، لیکن حسن ظن کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ دنوں رات جوا بھی ہے اور ساری خرابیاں بھی ہیں تو ایسا ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ بیچارے بہت شریف آدمی ہیں، شراب پیتے ہیں مگر شریف آدمی ہیں۔ بھئی یہاں پہ ایک مصرع سنا دوں، ایسا حسن ظن نہیں چاہیے کہ وہ حسن ظن جو حقائق سے پھیرتا ہے نظر۔ ارے بھئی سورج نکلا ہے، ہم حسن ظن رکھیں کہ نہیں نکلا ہے؟ ارے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ کا حسن ظن، اپنے حسن ظن کا علاج کیجئے، اپنے حسن ظن کا علاج کیجئے۔ بھائی حسن ظن حقیقتوں سے منہ پھیرنے کا نام نہیں ہے۔ زیادہ اچھائیاں دیکھی ہیں تو اب یہ سوچیے یہ اچھے ہی ہیں، ایسا نہیں، اور زیادہ برائیاں دیکھنے کے بعد آپ کہیں کہ یہ اچھے ہیں تو یہ حسن ظن میں شمار نہیں ہوتا۔ تو عزیزو، آگے نماز پڑھنے والا، پڑھانے والا، اس کے شرائط کیا ہے کہ آپ نماز پڑھیے تو اسے عادل سمجھیے، عادل نہیں سمجھیے گا تو نماز آپ کی درست نہیں ہے۔ اچھا اب ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے، 110 آدمی عادل سمجھ رہے ہیں، ایک آدمی عادل نہیں سمجھ رہا ہے۔ 110 آدمی عادل سمجھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے 110 ایسے ہی تھوڑی کہہ دیا ہے، مولا علی کے نام کا عدد ہے، اور 110 اگر کسی کو مل جائیں تو خدا کی قسم انقلاب برپا کرتے، انقلاب برپا کرتے۔ ایک آدمی تھا امام کے زمانے میں، وہ خراسان کا تھا، اور وہ امام کے لیے طاقت کے لیے لشکر جمع کر رہا تھا، امام کو قوی بنانے کے لیے کہ امام کے ساتھ چلیں گے اور کام کریں گے، لڑیں گے، امام کو خلافت پہ قبضہ دلا دیں گے۔ توجہ فرمایا آپ نے، امام کو خلافت پہ قبضہ دلا دیں گے۔ امام نے کہا کہ اے بھائی مجھے لشکر کی ضرورت نہیں ہے، بلایا اس کو، یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا صاحب آپ ہی کے لیے لشکر اکٹھا کر رہے، آپ ہی کے لیے لشکر اکٹھا کر رہے۔ کہا مجھے لشکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں اگر یہی ہوتا تو ہم سب کیوں شہید ہوتے ہوئے چلے آتے، سب تارو مار کر دیتے، سب قتل کر کے سب ختم کر دیتے۔ کہا مجھے لشکر کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا بھائی ہم آپ کو انقلاب کے لیے اٹھانے کے لیے لشکر اکٹھا، 3 لاکھ کا لشکر جمع کرنے کا پلان تھا اس کا، اور جمع کر لیا تھا، وہ خراسان کا رہنے والا تھا۔ تو امام گھر سے نکلے، کچھ دور گئے جہاں پر کھیت تھا، اور دیکھا ایک بھیڑوں کا ریوڑ ہے، بھیڑوں کا ریوڑ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس ریوڑ میں 18 بھیڑیں تھیں، تو 18 بھیڑیں دیکھا، کہا اگر اتنے بھی لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں، تربیت یافتہ لوگ ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا آپ کے لیے میں قیام کرنے کے لیے اٹھ جاؤں گا۔ کیا سمجھے؟ کتنے لوگ؟ اس کا مطلب یہ کہ امام نے بتا دیا اس وقت نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزہ بھی ہو رہا ہے، حج و زکوٰۃ بھی ہو رہا ہے، مگر امامت کی نصرت کے لیے اتنے لوگ بھی موجود نہیں ہیں۔ نمازی ہونا اور ہے، حاجی ہونا اور ہے، زکوٰۃ و خمس کا پابند ہونا اور ہے، ناصر امام بننا اور ہے۔ اور ایک جہاں پر اسی امام نے کہا ہے، جس کے امام کی شہادت کی تاریخ ہے، فرماتے ہیں مرحباً بناصر جدنا جدتنا، میرے جدہ کے مددگار، کیا کہنا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ سوچیں گے جدہ کے کا کیا وہ مددگار، ناصر کون ہوتا ہے؟ کسی کو ناصر کہا امام نے، گلے سے لگا کے کہا، تو میری جدہ کا ناصر ہے، مددگار ہے، اپنا بھی نہیں، مرتبہ بڑھایا، میری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تو مددگار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو میری جدہ کا مددگار ہے،
تو لوگوں نے پوچھا اور تو میرے لیے دعا کرنا. عجیب و غریب مرحلہ, تو میرے لیے دعا کرنا. لوگوں نے کہا آقا آپ تو سب سے زیادہ بلند ہیں, انہی کے فرزند ہیں, انہی کے لال ہیں. کہا نہیں تجھے معلوم. چونکہ قیصر بھائی کا ایک فوٹو لگا ہوا, اس سے مجھے یاد آیا کہ وہ زیارت کرنے بھی تشریف لے گئے تھے ابھی مرنے کے بعد. دکھاوے سے بہت دور رہتے تھے, جس کی مدد کرنا چپے سے کر دیتے تھے, جو کچھ دینا لینا سب کچھ خاموشی سے. سمجھ رہے آپ, لوگوں نے بتایا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کرتے تھے. یہاں تک بتایا کہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی ضرورتیں اگر ہوتی تھیں تو ان کے پاس نہیں رہا تو دوسرے سے ادھار لے کے اس کو دے دیا کرتے تھے. توجہ فرمایا, چھپ کے کار خیر کیا کرتے تھے. اس طرح سے جو کل ہی ان کے ہمراہ رہنے والے جو غیر مذہب کے لوگ تھے وہ انہوں نے بتایا. تو امام نے اس کو کہا کہ کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہا کہ امام فرماتے تجھے نہیں معلوم یہ میرے جد حسین مظلوم کا زائر ہے. توجہ فرمایا آپ نے, یعنی زائر ایسا ہو جسے امام اپنا مددگار کہے اور امام کی دعائیں اس کے ساتھ ہوں اور امام خود اسے اپنے لیے دعا کے لیے کہے, وہ ظاہر ہوتا ہے. اور وہی ناصر و مددگار ہوتا ہے, وہی ناصر و مددگار ہوتا ہے. تو اصل میں ہم امامت سے ہی واقف نہیں ہیں, ہم تھوڑا تھوڑا ادھر سے مل کے گڑبڑ ہو گئے. ادھر سے مل کے جب آدمی ادھر ادھر رہتا ہے تو گڑبڑی و خرابیاں ہمارے درمیان آ جاتی ہیں. پتہ چلا کچھ نفاق کے ساتھ رہے, کچھ ایمان کے ساتھ رہے, نہ ایمان ہی ساتھ رہا نہ نفاق ہی ساتھ رہا. تو اب ظاہر ہے کہ جس طرح وہاں آزاد ریش مبارک بھی نہیں ہے مگر مسلح پہ امام بنے کھڑے ہیں, تو یہ شروع ہی سے انہوں نے اپنا دائرہ وسیع کر رکھا تھا. چاہے جو ہو جیسا ہو ہم اسے امام ماننے پہ تیار ہیں. اور ہم نے شروع ہی سے اعلان کر رکھا ہے ہم نہ پیش نماز میں اس طرح کے قائل ہیں نہ خلافت و امامت پہ اس طرح کے قائل ہیں. ہمارے یہاں دونوں جہاں بڑا سخت معاملہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے نماز پڑھا دے, جو چاہے جیسے نہیں. یہاں اچھا یہ تو سیدھی من ماتا ولم یعرف فقط ماتا میتتن جاہلیت, جہالت کی موت مرے گا وہ انسان جو امام اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے, اپنے امام کو نہ سمجھے, تو وہ جہالت کی موت مرے گا. توجہ فرما رہے ہیں, وہ جہالت کی موت مرے گا. اس کا مطلب یہ کہ جہالت بڑی خطرناک چیز ہے. جہالت جب مرنا جہالت کے عالم میں خطرناک ہے تو زندہ رہنا بغیر علم کے کیسے بہتر ہو سکتا ہے. جب جہالت میں مر جانا خطرناک ہے, اسی کے مرنے کے بعد کون سا انجینئرنگ کا کام کرنا ہے؟ کوئی کرنا ہے انجینئرنگ کا کام؟ نہیں نا, کوئی نہ کام کرنا نہیں. سب تو کام زندگی میں ہے. تو جہالت میں جب مرنا خطرناک ہے تو جہالت میں زندہ رہنا کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ آج الحمدللہ سلام ہمارا اس ائمہ اثنا عشر کے ماننے والی دولت اور حکومت کے اوپر کہ جس نے 5ویں امام کے ولادت کے دن کو علم کا دن قرار دے دیا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو جہالت کی موت, جاہل مرنا درست نہیں ہے. اچھا یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ ایک صاحب نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ یہاں جو کہا گیا من مات ولم یعرف امام زمانے, یہ آپ لوگ چلاتے رہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام سے جو نہ پہچانے, جو نہ سمجھے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. تو پتہ ہے آپ کو یہ امام سے مراد کیا ہے؟ کہ قرآن امام سے مراد ہے. اب بتائیے آپ کہاں جائیے گا؟ کہ امام سے مراد قرآن ہے. جو مر جائے قرآن کو نہ سمجھے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ پیغمبر اور معصوم کی حدیث جو نکلتی ہے دہن سے اس میں کہیں کوئی حرف رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. نہ آپ اس جملے میں کہیں بڑھا سکتے ہیں نہ کوئی کم کر سکتے ہیں. ذرا سا اگر سمجھدار ہو, امامت کا آشنا ہو تو پھر تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے. خود ہی اس کی عقل و فکر اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھ لیتا ہے یہ غلط ہے. بقا سنیے, آپ نے کہا کہ امام سے مراد قرآن ہے, کہ چلیے ہم مان لیتے ہیں, مگر یہ بتائیے یہ جو کہا ہے امام زمانے ہی, اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے
تو یہ بتائیے کیا ہر زمانے کا قرآن الگ الگ ہے؟ ہر زمانے کا قرآن الگ الگ ہے؟ کہ نہیں بھئی ہر زمانے کا قرآن الگ نہیں ہے تو پھر پیغمبر کی حدیث کہتی جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے۔ دیکھیے جب طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو 5-10 منٹ مجلس زیادہ ہو جاتی ہے، چکر آج صبح سے بہت آ رہا ہے، اور یہ کس لیے زیادہ ہوتی ہے تاکہ چکر کچھ کم ہو جائے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو جہالت کی موت مرنا۔ اچھا صاحب پھر اس حدیث کا سہارا لیا، آگے بڑھ گئے، کہنے لگے یہ بتائیے صاحب آپ لوگ کہتے ہیں کہ امام کا ماننا اتنا ضروری ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتۃ جاہلیہ، جو بغیر امام کو پہچانے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا تو جہالت کی موت مرتا ہے۔ تو یہ بتائیے تو آپ لوگ ہمارے کیا کہتے ہیں ائمہ کو برا کیوں کہتے ہیں؟ میں ذرا سنبھال کے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہی سمجھیں، آپ ہمارے ائمہ کو برا کیوں کہتے ہیں؟ کہ صاحب کون کہتا ہے برا؟ کہ یہی تو جیسے ہی سرکار دو عالم کا انتقال ہوا، جیسے ہی سرکار دو عالم کا انتقال ہوا تو اسی حدیث کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے یہ کوشش کی کہ جلدی سے کوئی امام طے ہو جائے، جلدی سے کوئی امام طے ہو جائے۔ توجہ فرمائیں، جلدی سے کوئی امام طے ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو طے ہونے میں دیر ہو اور اس بیچ میں کوئی مر جائے تو اس کی موت جہالت کی موت مرے۔ یا آپ طے ہی کیا، اللہ میاں نے شروع میں دھوپ دکھایا تھا تاکہ ذرا سا آپ شکرانہ ادا کریں گے صلوات وغیرہ بھیج کر کے تو ہم اور نکال دیں گے، لیکن دیکھا کہ آپ لوگ ویسے ہی چپ چاپ تھے تو کہا لیجئے پھر بدلی آ گئی۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ کاذب اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے یہ کوشش کی کہ ایک تھوڑے سے وقفے کے لیے بھی زمانہ امام سے خالی نہ ہو، لہذا جلدی سے طے کر دیا کہ پہلا امام کون ہوگا، پہلا امام کون ہوگا، پہلا امام کون ہوگا۔ ایک مرتبہ آج چاہنے والے نے بڑھ کے کہا کہ بھائی یہ تو بالکل صحیح ہے کہ آپ کے بزرگوں نے اتنا خیال رکھا کہ پیغمبر کے جنازہ اٹھنے سے پہلے ہی امام طے ہو جائے تاکہ کوئی بغیر امام کی معرفت کے اس دنیا سے نہ اٹھے۔ تو یہ بتائیے اس کے بعد سے کون امام ہے؟ آج کے زمانے کا کون امام ہے؟ تو ظاہر ہے جہاں امام ہے ہی نہیں وہ جواب کیا دے گا؟ ہم تو امام ہمیشہ کے لیے مانتے ہیں، لہذا ہمارے پاس جواب ہے۔ ہم آج کے زمانے میں بھی ایک امام رکھتے ہیں جو پردہ غیب میں موجود ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی فقط ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ ابھی ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ لوگ عالم ہی کو نہیں سمجھتے۔ ایک صاحب سے پوچھا ہم نے کس کی تقلید میں؟ کہا احمد عباس صاحب کی تقلید میں۔ تو ہم نے کہا بھئیہ کیوں ان کی تقلید میں ہے؟ کہا وہی نماز جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، پیش نماز بھی ہیں تو ان کی تقلید میں ہے۔ اب آپ سوچ لیے کہ یہ علم کا زمانہ ہے، یہ علم کا زمانہ ہے، یہ روشنی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ کہ صاحب تقلید میں احمد، پہلے یہ قریب 40 برس پہلے سنا جاتا تھا کہ صاحب لوگ کہہ دیتے تھے کہ ہم مرحوم طاہر جرولی صاحب کی تقلید میں ہیں، اطہر صاحب کی تقلید میں، لوگ نہیں جانتے تھے۔ لیکن اب تو ظاہر ہے کہ سب کے سب جانتے ہیں کہ تقلید کہاں ہے، تقلید کیا چیز ہے، کیسی تقلید ہے۔ تو اب ایک صاحب ہم سے کہنے لگے، مہوہ میں مجلس اشرا پڑھنے گئے تھے تو انہوں نے اس زمانے میں بہت جھگڑا چل رہا تھا، بڑا اختلاف تھا۔ کہا حضور یہ بتائیے قمع زنجیر کا ماتم کرنا کیسا ہے، حرام ہے کہ حلال جائز ہے؟ تو ہم نے کہا صاحب آج معاف کیجیے گا، آج مجلس میں جواب دیں گے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے بتائیں گے کہ جائز ہے کہ نہیں۔ تو ہم نے مجلس میں خود 20 سال ہوا پڑھے ہوئے مجلس، مہوہ میں اعلان کیا کہ آج سے میں بتاتا ہوں کہ میرے نزدیک
15 سال کے لڑکے 9 سال کی لڑکی کے اوپر قمع کرنا واجب ہے، اور 45 سال تک کریں۔ 45 سال تک میرے نزدیک واجب ہے کہ قمع زنجیر ہر انسان محرم میں کرے۔ 9 سال کی بچی سے لے کر 15 سال کے بچے تک شروع کرے وہیں سے، اور اس کے بعد آخر تک کرے۔ اب سارا مجمع چپ چاپ بیٹھا گھور گھور تاک رہا ہے، یہ کیا بک رہا ہے جاہل آدمی۔ تو میں نے کہا بھائی کہے آپ خاموش ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک قمع و زنجیر کیسا ہے، تو میں نے بتا دیا میرے نزدیک کیسا ہے۔ تو میں نے پھر کہا کہ بھائی آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کیا بیچتے ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک ایسا ہے۔ تو بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا نزدیک چھوڑیے، آپ جس کے نزدیک ہو وہ جو کہتا ہے اسے عمل کیجئے۔ آپ جس کے نزدیک ہو وہ جو کہتا ہے اس پر عمل کیجئے۔ ہم سے کیوں پوچھنے چلے آئے ہیں؟ جانتے خوب ہے شرارت کرنے ہم سے چلے آئے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ توجہ فرمائیے، جانتے خوب ہیں، اور جتنے سوال کرنے والے ایکو نہیں کرتے قمع زنجیر، فتنہ کرنے کے لیے کرتے ہیں یہ سب۔ ہاں ارے بھائی نہ خامنائی صاحب نے آ کے کسی کو روکا، رنوں میں کہیں آ کے روکا خامنائی صاحب نے، کسی کا ہاتھ پکڑ لیا، یا خامنائی صاحب کے ماننے والے نے کسی نے آ کے ہاتھ پکڑا کہ آپ قمع زنجیر نہ کیے، تو کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ اصل میں یہ سارا جھگڑا یہ ہے کہ یہ تشیع جاگ گیا ہے اور چھوٹے امام کو بھی اب پہچاننے لگا ہے۔ توجہ فرمائے، چھوٹے اماموں کو بھی پہچاننے لگا ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ چھوٹے اماموں کو پہچانتے پہچانتے بڑے اماموں کو اگر پہچان گیا تو وقت کا کوئی عزیز زندہ نہ بچے گا۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ وقت کا کوئی عزیز پھر زندہ نہ بچے گا، اس لیے کہ اب چھوٹے اماموں کو بھی پہچان گئے ہیں، اب تنخواہ اماموں کی بڑھا دے رہے ہیں، ہے نا، پہچان گئے ہیں نا۔ ہاں پہلے تو قسم خدا کی اگر تھوڑا سا اچھا کپڑا پہن کے چلا جاتا تھا آدمی پیش نماز صاحب، تو اس کو مستحق سمجھتے ہی نہیں تھے، کہیں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک آدمی۔ ہاں لہٰذا بیچ پہ کچھ لوگ جو اچھا کپڑا بھی رکھتے تھے اس کو بھی پھاڑ واڑ کے تب جاتے تھے کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہاں ہم خراب آدمی ہیں۔ ظاہر ایک محاورہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بھیس سے بھیک ملتی ہے، ایسے ملنے والی نہیں ہے۔ جب تک بھیس نہ بدلا جائے بھیک ملنا آسان نہیں، یہ محاورہ ہے اردو زبان کا۔ بھیس بدلتے جائیے بھیک ملتی جائے گی، اگر بھیس نہیں بدلا اسی بھیس میں رہے تو آپ فاقے سے مر جائیں گے۔ قرآن کے نام پہ تعویذ لکھ دینے والے کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، اردو کا املا نہیں جانتے، تعویذ لکھنا جانتے ہیں، بے انتہا پیسہ ہے۔ بھینس پھکوا لیجئے، بکری پھکوا لیجئے، آدمی پھکوا لیجئے، گلہ پھکوا لیجئے، دکان پھکوا لیجئے، سب پیسے افراد۔ لیکن جو قرآن پڑھا رہا ہے اس کی تنخواہ کاٹنے کی فکر میں ہے۔ قسم خدا کی اتنی تعریف اب تک نہ ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفان قرآن ہمارے درمیان موجود ہے۔ معرفت قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ کا شکر اللہ کا۔ یہ سمجھیے کہ سب ہمارے یہاں موجود ہے، مگر وہ ایک اور جو موجود ہے وہ بہت پریشان کرتا ہے۔ ایک ٹکر میں بڑے ایک کے ہے، چھوٹا او بڑے او کے چکر میں، چھوٹا او بڑے او کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ کہ بڑا او تو بڑا ہی او ہے، وہ بڑا ایک تو بڑا ہی ایک ہے۔ یہ ایک اچھا وہ بھی بڑا طے کیے ہوئے تھا
کہ اب امام کو یہ لوگ پہچان لیں گے تو ٹھیک نہیں ہے. اس وقت پوری دنیا لگی ہے کہ امام کو پہچانو نہیں. اتنا گروہ آسانی سے کبھی نہیں ہوا. اب ایسے موقع پہ اب آپ دیکھیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام یا امام علی نقی صاحب، چونکہ دونوں کی مناسبتیں ہیں، بے پناہ فقہ و فقاہت کے دروازے کھلے تھے. خوب مولانا لوگ درس دے رہے تھے اس زمانے میں، خوب مولانا لوگ درس دے رہے تھے، مگر اس کے باوجود امام محمد باقر علیہ السلام کا درس اور بیان الگ تھا. اچھا اتنے سب لوگ درس دے رہے تھے، لیکن امام اس زمانے میں کہتے تھے کہ مسواک اس طرح کرنا چاہیے، مسواک کرنا مستحب. یہ کیوں کہا امام نے؟ اس لیے کہا کہ بڑے بڑے فقہ کا درس دینا اور ہے، فقہ کو عملی کر کے دکھانا یہ اور ہے. فقہ کو عملی 10 سال پڑھ کے چلے آئے، 20 سال پڑھ کے چلے آئے، 30 سال 40 سال ایران نجف قم میں، وہ جو پڑھا ہے وہ عمل میں کب دکھائی دے گا بھائی؟ وہ عمل میں کب دکھائی دے گا؟ عمل میں دکھائی نہیں دے رہا ہے. بول رہے ہیں تو کرخت انداز میں، اب ملنے گیا تو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں. ہاں ویسے ہی تھوڑی کہہ دیا تھا میر انیس نے. آ جائے اگر بزم میں کوئی صاحب دولت تعظیم کو اٹھتا ہے، آ جائے اگر بزم میں ایک صاحب دولت تعظیم کو اٹھتا ہے، امامہ بھی ابا بھی، تعظیم کو اٹھتا ہے امامہ بھی ابا بھی. تعظیم کا کیا ذکر ہے، پہلو بھی نہ بدلے، آ جائے اگر صورت مفلس میں خدا بھی. تعظیم کا کیا ذکر ہے، پہلو بھی نہ بدلے، آ جائے اگر صورت مفلس میں خدا بھی. توجہ فرمایا آپ نے. تو یہ امام کو ماننے والی قوم ہے، اور ایک امام کے خلاف رہنے والا آدمی ہے، وہ بڑا پریشان کرتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں، یہ بات پھر تکرار کرتا ہوں، بچے اور مجمع زیادہ ہے. ابھی پوچھا جائے نیتا جی کہ جنت میں بت پرست جائیں گے تو آپ فوراً منع کر دیں گے نہیں جائیں گے بت پرست. صاحب بہت پرست جائیں گے تو آپ کہیں گے نہیں وہ بھی نہیں جائیں گے. یہودی کا نہیں جائیں گے، یہودی کی حیثیت سے نہیں جائے گا. اب کوئی ردا کی عظمت کو سمجھ لے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور کوئی اگر میزبان بن جائے بی بی زہرا کا تو وہ بھی جنت میں جائے گا. یہودی جنت میں نہیں، عیسائی جنت میں نہیں جائیں گے. لوگ کا نہیں، نہ عیسائی جنت میں جائیں گے، نہ یہودی جنت میں جائیں گے، نہ پارسی آتش پرست آگ کو پوجنے والے جنت میں جائیں گے، نہ منافقین جنت میں جائیں گے. جائیں گے منافقین جنت میں؟ تو بولیے بھائی اس میں کون سی پریشانی؟ کوئی منطقی علمی سوال تو ہے نہیں کہ آپ گھبرائیں. منافقین جنت میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. باہر والے کہ اندر والے؟ باہر والے کہ اندر والے؟ باہر والے نا. اندر یعنی امام باڑے والے نہیں کہہ رہا بھائی، باہر والے نہیں جائیں گے. اور باہر کے جو اندر والے ہیں کا سب کا تازیہ اور جہاں اٹھ رہا ہے کا پورے محلے میں ایک صاحب سے جو جا کے داغ آئے کہ جب وہاں اٹھے والا ہے، اندر ہی والے. تو یہ سمجھیے اندر والے باہر والے سے زیادہ خطرناک جہنم میں ڈالے جائیں گے اندر والے. اس لیے کہ وہ جو اندر تھے امام کے ساتھ، وہ ادھر والا قرآن دیکھ رہے تھے، یہاں قرآن ناطق موجود ہے، ادھر دیکھ ہی نہیں رہے. قرآن ناطق ادھر ہے، وہ کہہ رہا ہم قرآن ہے، وہ جھوٹا ہے. کہہ رہے کیسے کہہ رہے ہیں، وہ نیزوں پہ قرآن بلند ہے. تو یہ اندر والے منافقین بھی بچ نہیں سکتے، یہ نہ سمجھے. اب منافقین اور سب سے زیادہ یہ اندر ہی والے نقصان پہنچاتے ہیں، چاہے اس لباس میں ہو چاہے ایسے حالات میں ہو. یہ اندر کے منافقین نقصان پہنچاتے ہیں سب سے زیادہ. تو جہنم میں منافقین نہیں جائیں گے، نہ اندر نہ باہر. منافقین جہنم میں جائیں گے، منافقین جہنم میں جائیں گے، کافرین جائیں گے، مشرکین جائیں گے، وہ بت پرست آتش پرست
بت مت والے یہودی عیسائی یہ سب جنت میں. تو جنت میں کون جائے گا رضوان بھائی؟ جنت میں تو سیدھے کہیں ہم ہی لوگ تو ہیں، ہم ہی لوگ تو جنت میں جائیں گے، کیا اور کون ہے کسی کے لیے جنت میں؟ اے بھائی آنکھ تو بند نہیں ہونے دیں گے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. جنت میں جانے کی تیاری بھی ہے اور آنکھ بند کر کے جانا چاہتے ہیں. جنت میں وہی جا سکتا ہے جس کی آنکھ ہمیشہ کھلی ہو، مرنے کے بعد بھی بند نہ ہو، لوگ بند کرا دیں مگر بند نہ ہو تو جنت میں جائے گا. آنکھ کھلی رہے ہمیشہ. جنت میں لے جانا ہے. کہا صاحب ہم ہی لوگ تو بچے، اب کون بچا؟ یہ سب تو نکال دیے گئے اعجاز بھائی، سارے لوگ ہٹا دیے گئے تو بچے گا کون؟ اچھا یہ بتائیے کہ جب یہ پتا ہے کہ یہی سب جائیں گے تو یہ وہ بیچارہ اکیلے جو کہہ رہا تھا کہ علی صراطک المستقیم، میں تیرے ہی صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا، تو وہ بھی اس کو بھی تو پتا ہے کہ یہ سارے لوگ تو جہنم میں جائیں گے، تھوڑے سے لوگ جو بچے ہیں وہی جنت میں جائیں گے. تو یہ بتائیے ادھر کام کرے گا کہ ادھر کام کرے گا؟ اس کا ورک کدھر ہوگا بھائی؟ ادھر ہوگا کہ ادھر ہوگا؟ کہا صاحب ادھر ہوگا. جب ادھر سب کلیئر ہے، ڈیڈ لائن بارڈر طے ہو گیا ہے کہ یہ سب ایک دم بالکل چلے جائیں گے تو ادھر ہی نہ ہوگا بھائی. تو جب ادھر ہی ہوگا اور ادھر بھی اس نے کہہ دیا علی صراطک المستقیم، کہیں اور نہیں، مسجد میں بھی امام باڑے میں بھی ہیں، اللہ کا گھر بھی اور امام حسین کا گھر بھی. توجہ فرمائے اپنے. دیکھیں ہم لوگ اللہ اور امام حسین علیہ السلام کے گھر جاتے تو ہیں، یہ بڑے بڑے گھر، لیکن جو اپنے گھر کا دھیان رکھتے ہیں وہ ان گھروں کا دھیان نہیں رہتا. ان گھروں کے کو بڑا تو ضرور مانتے ہیں مگر ان کے حالات اور ان کی کیفیات پہ نگاہ نہیں رہتی ہے. وہاں کی کیفیت الگ، یہاں کی کیفیت الگ، وہاں کا عالم الگ، مسجد کا عالم الگ، تو یہ الگ الگ کیفیت ہے. تو اب ظاہر ہے کہ شیطان کہاں بیٹھا ہے؟ علی صراطک المستقیم، ہم ہی لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا اور ہم ہی میں سے نکال کے لے جائے گا. اور ہم میں سے ہم جیسے کو، ہم میں سے ہم جیسے کو. اب اتنے سب بیٹھے ہیں، ہم کچھ بھی الٹا سیدھا پڑھتے ہیں، آپ کو گھما پھراتے ہیں، ٹیڑھا میڑھا کرتے، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، اور جیسا ہو ہی رہا اس وقت ہے. غلط پڑھے گا 3 دن کا 4 دن کا حفظ کر کے مجلس پڑھنے والا غلط روایت پڑھے گا اور آ کے مولانا غلام باقر صاحب سے پوچھیں گے حضور یہ بتائیے یہ واقعہ سچا ہے کہ غلط ہے؟ غصہ نہیں آئے گا؟ ارے بھائی وہ بیوقوف لا خیرہ آدمی، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں دین و دیانت، مجلس پڑھ رہا ہے، مسجد پڑھ رہا ہے، دیکھ لیا سب کو بڑی داد و تحسین، بڑی تعریف مل رہی ہے، مسجد پڑھا، غلط واقعہ پڑھا، دماغ کھا رہے ہیں محمد رضا صاحب کا. ارے بھائی آپ اس سے جا کے پوچھو کہ نہیں، وہ جب پڑھتا ہے تو خوب اٹھ کے داد دیتے ہیں، جب چلا جاتا ہے تو سوال کرتے ہیں، جب چلا جاتا ہے تو آ کے سوال کرتے ہیں. سوال ہی نہیں بلکہ پریشان کرتے ہیں. کچھ الٹا سیدھا نکل جائے منہ سے تو جا کے اس کو داغ دے کہ مولانا غلام باقر صاحب کہہ رہے تھے، آپ بہت ان کو مانتے ہیں نا، وہ ایسا کہہ رہے تھے. اس لیے وہ اس کا مقصد صحیح ہونا تھوڑی ہے. صحیح ہونا ہوتا تو خود ہی سے ڈھونڈ کے دیکھتا، صحیح کرتا، اپنے کو بہتر کرتا، اچھی روایت، اچھی حدیث، اچھی دلیل، اچھے. جب تک ہمارے ذہنوں کا معیار بلند نہیں ہوگا، نہ ہماری امامت کی شناخت کا معیار بلند ہوگا، نہ ہماری مجلسوں کا معیار بلند ہوگا، نہ ہماری مسجدوں کا معیار بلند ہوگا. ہم گرے ہوئے معاشرے میں رہ کے اتنا گر گئے ہیں کہ اب حاکم شام سے علی کا مقابلہ کرنے لگے ہیں. ارے یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ میرے مولا کا جملہ ہے، مولا علی کا جملہ ہے کہ نزلنی الدہر، مجھے زمانے نے اتنا گرایا کہ میرا مقابلہ حاکم شام سے کیا جانے لگا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے 12 محمد بھیجے ہیں اور صرف یہ ایک ہی انسان ہے. یہ سب ایک ہے، یہ سب ایک انسان ہے. سیرت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے ایک انسان ہے. خلق الانسان
اللہ نے یہ انسان لائن سے کھڑے ہیں، ان کو دیکھیے اور ان کو دیکھتے جائیے، ان کی سیرت کو۔ اس میں جتنے محمد ہیں، توجہ فرمائیں، وہ اللہ کے جمال کا اعلان کرتے ہیں۔ جتنے محمد ہیں جمال الہی کا آئینہ دار ہے، اور جتنے علی ہیں وہ جلال الہی کے آئینہ دار ہے۔ اب کوئی قید خانے میں رہ کے جلال الہی کا مظہر بنا ہوا ہے، کوئی میدان قتال میں جلال الہی کا مظہر بنا ہوا ہے۔ جلالت الہیہ کا مظہر یہ سارے علی ہے، چاہے امام علی نقی علیہ السلام ہو، جو چاہے امام زین العابدین اور مولا کائنات علیہ السلام ہو، یہ سارے لوگ اللہ کی جلالت کا مظہر ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام کو مانتے ہیں تو ہم اپنے ذہن کو بلند کریں، فکر کو بلند کریں۔ آج ہمارے ذہنوں میں بس مجلس تمام ہو رہی تھی، آج ہمارے ذہنوں میں دنیا اتنی غالب آ گئی ہے، دنیا اتنی غالب آ گئی ہے کہ ہم اب دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے ہیں۔ مجلس ہو، ماتم ہو، یہ تمام چیز، یہ کہنے کا حق حاصل ہے اس انسان کی مجلس میں جو اپنے کو دکھاوے سے دور رکھتا تھا۔ یقین مانیں، سارا کام جلدی جلدی ہر ایک کے ہاں لگا ہوا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہ جا کے کچھ نمایاں کریں، دکھا دیں۔ کچھ لوگ خاص جگہوں پر آ کر کے اپنے کو دکھاتے ہیں۔ کھانا پکوائے گا کوئی اور، نکلوائے گا کوئی اور، لگوائے گا کوئی اور، کھلانے کے وقت صفدر حسین حاضر، اور وہ بھی کھلانے کے لیے نہیں۔ مولانا آپ کے لیے لائے، چچا آپ کے لیے لائے، خالو آپ کے لیے لائے، اور وہ سب مولانا دکھنے لگتے ہیں جن کے سر پہ کوئی پگڑی ہو نہ ہو، لیکن کچھ مفید ہے ان کے لیے۔ تو وہ چچا بھی ہیں، وہ ماموں بھی ہیں، وہ خالو بھی ہیں، اور ان کو کھانا کھلائے۔ سارا کام بیچارے جو اور لوگ بیچارے جو خاص قریبی ہیں، جو بہت چاہنے والے ہیں، وہ بالکل دھلے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، لیکن مین سینٹر ٹیبل پہ وہ۔ تو یہ اگر دنیا ہی تک محدود رہتا تو واقعی یہی لوگ بازی مان لے جاتے، لیکن ایک فوٹو ادھر بھی کھینچ رہا ہے، ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، صرف یہیں آن لائن نہیں چل رہا ہے، یہاں والا تو ایڈٹ کیا جا سکتا ہے، کیوں بھیا، زیر و زبر کیا جا سکتا ہے، کچھ کاٹ دیا، کچھ چھاٹ دیا، کچھ ادھر کا کچھ ادھر کا، اور اب لے جا کے ابا کو دکھا دیا، دیکھیے ہم بہت اچھا لے آئے ہیں۔ لیکن وہاں والا تو سب مرحوم کرار صاحب پڑھتے تھے، کیسٹ لگا، اور جب کیسٹ لگا تو دیکھا کہ سلمہ چلے آ رہے، ٹوٹی زبان، ٹیڑھی زبان، پلٹی زبان، سیدھی زبان، پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ایران سے آئے تو اب رنگ نہیں مل رہا، تو کہا کہ صاحبزادے آپ نے بہت سی جگہ غلط پڑھا ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لگا دیا وہی کیسٹ جس میں الٹا سیدھا پڑھا، تھر تھرا رہے تھے، کانپ رہے تھے، آج تو بالکل تلوار کی طرح زبان نکال رہے ہیں۔ تو جب دیکھا کہ بھائی اب اس کو نہ چلائیے گا، اس میں بڑی غلطیاں ہیں، حدیث غلط، روایت غلط، سب غلط، کہا تو آج جو پڑھیں اس کو ٹیپ کر لیجئے گا۔ تو آج جب پڑھا، جب انہوں نے، تو اتفاق سے اسی پہ ٹیپ کیا جس پر پہلے والا تھا، تو پہلے والا مٹ گیا، نیا والا تیار ہو گیا۔ اب نئے والے میں کوئی غلطی نہیں، کوئی خطا نہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کا جو کیسٹ چل رہا ہے اس کو اللہ ہی مٹا سکتا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی کیا بولتے ہیں اس کو، ایم ٹیک یا اس سے اونچا کوئی اس کا ماہر ہو، کمپیوٹر یا ڈیزائننگ یا اس کا جو بنانے ہو، اس کا کچھ نہیں چل سکتا کام۔ آپ کو زوم و زام کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے یہ، اس میں سب جو بڑا ہے بڑا دکھتا ہے، جو چھوٹا ہے وہ چھوٹا دکھتا ہے، جو بڑا ہے بڑا دکھتا ہے اور جو چھوٹا ہے وہ چھوٹا دکھتا ہے، یہ اندر والی چھوٹی سی پتلی سے۔ لیکن آپ کو کیمرے سے جب دیکھنا ہے تو زوم کرنا ہوگا تو بڑا ہو جائے گا، پھر چھوٹا کر دی چھوٹا ہو جائے گا۔ لیکن یہ ماشاءاللہ اللہ کا بنایا ہوا جو یہ ہے کیمرہ، یہ جو جیسا جتنا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اپنا کیمرہ ہم خراب کر دے، چھوٹے کو بڑا، بڑے کو چھوٹا، امام کو ماموم، ماموم کو امام بنا دے، تو یہ تو ہمارے برباد کرنے کی چیز ہے۔ عزیزو، امامت کا مرحلہ بڑا سخت ہے۔ امام کو ماننے کا مطلب امام کی اطاعت ضروری ہے۔ چھوٹے سے پیش نماز کی اطاعت اگر نہیں کرتا انسان تو ڈانٹا جاتا ہے، بگڑا جاتا ہے، روکا جاتا ہے۔ تو اب آپ سوچیں جو امام وقت ہو،
کتنا ہم لوگ نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں امام کے لیے، کتنا زیادہ ہم لوگ دن میں اپنے آنے والے امام کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 6 بادشاہ گزرے، بس مجلس تمام ہونے کی طرف آ رہی ہے، 6 بادشاہ گزرے اور 6 اتنے سخت تھے کہ بڑے بڑے سادات اور چاہنے والے محمد و آل محمد کا ان کا خون کیا ہے، ان کو مار ڈالا ہے۔ خود امام کے لیے 2 طرح کا قید خانہ ہاؤس بنایا گیا گھر، ایک میں عورتوں کو بند کیا گیا، ایک میں مردوں کو بند کر دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ امامت کی نسل آگے نہ بڑھ سکے۔ نسل امامت، عورتوں کو علیحدہ، مردوں کو علیحدہ، نسل امامت آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ واحد امام کا زمانہ ہے جس زمانے میں سب سے زیادہ زائروں کے اوپر پابندی لگی، سب سے زیادہ زائروں کے اوپر پابندی لگی۔ ہاتھ کٹوا لیا جائے گا تب زیارت پہ جانے دیا جائے گا، دونوں ہاتھ کٹوایا جائے گا تب زیارت پہ جانے دیا جائے گا، سر کٹوایا جائے گا تب زیارت پہ جانے دیا جائے گا۔ بادشاہ خود سرحد پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے خاموشی سے دیکھنے کے لیے وہ منظر کہ کیسے ہیں چاہنے والے، تو دیکھتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں، کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کا کٹوا کے جائیں گے، کا سر کاٹا جائے گا، کٹوا کے جائیں گے، کا ایک کے لیے ایک کا سر چاہیے تو دوسرا دینے کے لیے تیار ہے۔ بتائیں اماموں کے ماننے والے یہاں دوسروں کے لیے زیارت پہ جانے کے لیے سر دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ایک انچ زمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے بھائی کے لیے ایک انچ زمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم مومن کے لیے ایک زمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ایک بات سے واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد ہم حاجی بھی ہیں، ہم زائر بھی ہیں، ہم کربلائی بھی ہیں۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ دیکھیں۔ امام نے یہ دیکھا، وہ بادشاہ چھپا ہوا دیکھ رہا ہے کہ لوگ کٹا کے جا رہے ہیں، نکل آیا جو جا رہے ہیں ان کا ہاتھ چومنے والا بھی ایک وہاں موجود ہے، ان کو دعائیں دینے والا بھی ایک وہاں موجود ہے۔ کہ بھئی یہ تو سر کٹا کے جا رہے ہیں، آپ کیوں؟ ہمیں سروں کے مینار بنائے جاتے تھے، اتنے سر کاٹے جاتے تھے، اتنے سر کاٹے جاتے تھے کہ سروں کے مینار بنائے جاتے تھے، یہ روایتیں بتلاتی ہیں۔ اور امام نے اس زمانے میں سخت ترین 6 سال کی عمر سے امامت کا زمانہ ملا ہے، اور یہ 6 بادشاہوں کو، عباسی دور کے بادشاہوں کو امام نے دیکھا ہے، اور دیکھنے کے بعد ایسی نیٹ ورکنگ کی کہ آج تک ہمارے پاس امامت کا تمام سیرتیں موجود ہیں، اسلام موجود ہے، قرآن موجود ہے۔ تو حقیقی امام اگر ایک رہتا ہے اور اس کے چاہنے والے تھوڑے رہتے ہیں تو بھی قیامت تک کے لیے دین محفوظ رہتا ہے۔ مجمع بہت زیادہ ہو کوئی فائدہ نہیں، اگر اسلام کی بقا کے لیے اور دین کو بڑھانے کے لیے ہم نے کام نہ کیا تو ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عزیزو، اب ادھر اس نے دیکھا کہ یہ ایسے چاہنے والے ہیں کہ سر کٹوانے کے لیے بھی سر کٹوا کے بھی جا رہے ہیں، سر کٹوا کے بھی جا رہے ہیں، اور جانے والے کا ایک شخص ہاتھ چوم رہا ہے۔ کہا تم ان کا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ کہا ہمیں معلوم ہے کہ یہ میری جد حسین مظلوم کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ بس مجلس تمام ہے، سوگوار میرے جد حسین مظلوم کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ ظالم تھک گئے، ہاتھ کٹوا کے، سر کٹوا کے، قید و بند میں، لیکن آقا حسین مظلوم کی زیارت کے سے نہ روک سکے۔ تو پھر ظالم نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ پھر ظالم نے یہ طے کیا کہ وہ جگہ ہی نہ رہنے دی جائے جہاں زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ انہی دور میں، اسی زمانے میں امام کی قبر کو بٹھایا گیا، امام کی قبر کو بھی ہٹانے کی کوشش کی گئی اور اٹھایا گیا۔ کیوں؟ یہ جان رہا تھا کہ جب تک یہ جگہ موجود ہے زائروں کو، ارے بھائی مرکز اگر موجود ہے تو مرکز سے جڑے ہوئے لوگ تو آتے ہی رہیں گے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ آج 4 کروڑ کا مجمع زائروں کا آئے گا۔ اس زمانے میں جب امام قربانیاں دے رہے تھے، امام کے چاہنے والے زیارت کے لیے جا رہے تھے، کیا وہ لوگ سوچ سکتے تھے کہ اتنے زیارت کے لیے جائیں گے؟ لیکن امام جانتے تھے کہ آئندہ اس طرح سے زوار آئیں گے میرے آقا کے چاہنے والے، مگر یاد رکھیں
چاہنے والا بن کے جائیے اور اپنی محبت میں اور اضافہ کر کے لوٹیے. درہم و دینار نہ دیکھیے، اپنی غذائی صورتحال کا احترام نہ دیکھیے، بلکہ آقا کے پاس جائیے. یوں تو قبر کے پاس پہنچ جانے ہی سے زیارت ہو جاتی ہے، مگر یاد رکھے قبر کے قریب ہونا اور ہے اور صاحب قبر سے قریب ہونا اور ہوتا ہے. عزیزو جائیں تو صاحب قبر سے قریب ہو کے جائیں. میرا امام زہر سے شہید کر دیا گیا. عزادارو یہ میرا امام 10واں امام زہر سے شہید کر دیا گیا. نقوی سادات کے بعد کوئی عسکری سادات نظر نہیں آتا. نسلیں اس طرح سے کاٹی گئی ہیں. نقوی سادات کے بعد کوئی عسکری سادات نہیں نظر آتا ہے کہ ہاں کوئی عسکری سادات ہو. اب آپ ذرا غور فرمائیں امامت کے لیے کتنی سخت منزلیں ہیں. زہر دغا سے شہید کیا گیا. روایت میں ملتا ہے کہ امام 6 سال کی عمر میں مصلی پہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص ہے جو حاکم کی طرف سے آیا ہے. وہ دروازہ کود کے آنے لگا. وہ امام کے تیور پہ پلا گئے. اللہ یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، کیسے دروازہ کود کے گھر میں آ گیا، کیسے دروازہ کود کے گھر میں آ گیا اور آ کر کے امام کو اسی حالت میں اٹھا کے لے جانا چاہتا ہے. عزادارو امام پہ عجیب و غریب حالات تیار آمادہ ہوئے، ظاہر ہوئے. ایسا لگتا ہے میرا امام سوچنے لگا ارے ظالم کا گھر میں درانہ کودنا مجھ پہ اتنا بار گزرا ہے اور مجھے پکڑ کے لے جانا اتنا بار گزرا ہے. ہائے میرا جج سید سجاد. ارے جب حسین کی شہادت کے بعد خیموں میں آدھا گھس آئے، خیام حسینی کو جلانے لگے، سروں سے ردائیں چھیننے لگے. ارے چاروں طرف ایک قیامت مچی ہوئی ہے. زینب ہے، کبھی سکینہ کو سمجھاتی ہے، ارے کبھی رباب کو دلاسا دیتی ہے. خیمے جل رہے ہیں مگر اس عالم میں آگے بڑھتی جاتی ہے. آگے بڑھ کے وہاں پہنچی جہاں ایک علی لیٹا ہوا ہے. میرے لال قیصر وہی مجلس میں رہتے تھے، زار زار رویا کرتے تھے. اے میرے قیصر بھائی، ارے آج آقا سے ملاقات ہوئی ہوگی، آقا کو دیکھ کے قدموں سے لپٹ گئے ہوگے. ارے میرے مولا، ارے کیسے جلتے خیموں سے بوبیوں کو اجازت دی ہے. بوبی اماں، ارے جان کا بچانا واجب ہے. اے بوبی خیمے سے نکل جائیے، کھلے سر نکل جائیے. عزادارو جناب زینب سب کو لے کے چلی گئی. مجلس تمام ہو رہی ہے. آخر میں راوی کہتا ہے بار بار شہزادی زینب اسی خیمے میں جاتی ہے جہاں اب آگ لگ چکی ہے. یہ پڑھنا آسان ہے مگر ذرا سوچے ایک عورت ہزاروں مرد سامنے کھڑے ہیں، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے. ایک عورت اپنے لال کو بچانے کے لیے، امامت کو بچانے کے لیے ہمیں شعور دے رہی ہے کہ اگر امام کا تحفظ کرو گے تبھی ہدایت حاصل ہوگی. جلتے خیمے میں داخل ہوئی اور اپنے بیمار بھتیجے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، لے کے خیمے سے باہر آئی. ارے رونا تو اسی بات کا ہے، وہ میرا امام، ارے جو شام غریبہ میں اپنے قدموں سے جلتے خیمے سے نہ نکل سکا ہو. آئے وہی امام ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار توق ہے اور وہ بھی دیکھتا جاتا ہے. کوئی ظالم سکینہ کو تماچے مار رہا ہے، کوئی توڑنے لگا رہا ہے اور کوئی ظالم میرے بابا کے نوکے نیزہ پہ سر پہ ارے پتھر کھینچ کے مار رہا ہے. مگر ہائے مظلوم، ہائے میرا مظلوم امام، ارے کسی طرح سے اپنے بابا کی مدد نہ کر سکا. پتھروں کی بارش ہوتی رہی اور امام کا ہاتھ بنا رہا. الذين ظلموا
أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على قوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پالنے والے تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً قیصر بھائی کے گناہوں کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ پالنے والے ہمیں امامت کا عرفان عطا فرما۔ پالنے والے ہمیں اپنے ائمہ کی اطاعت اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود، اس نازک دور میں ہمیں بصیرت عطا فرما تاکہ ہم حق و باطل کو سمجھ سکیں۔ اے میرے معبود، واسطہ ہے تجھے محمد والے محمد کا، تمام جوانوں اور بزرگوں کی حفاظت فرما۔ تمام کنیزان سیدہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمانا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب مرحوم و مغفور قیصر عباس صاحب ابن بند حسن صاحب کی روح کو حساب